صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، زیادہ تر وقت خلوت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، فطرت سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اس تنہائی کو اختیار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ جبل حرا کے نام سے مشہور تھا۔ اس پہاڑ پر ایک غار جسے کو ہم کھو کہتے ہیں، یعنی اس غار میں جسے غار حرا کہا جاتا ہے، وہاں اپنا اکثر وقت گزارا کرتے تھے، یعنی کئی دن کا کھانا اور پانی لے کر اس پہاڑ پہ چلے جایا کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ جب کھانا اور پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر آ کر کھانا اور پانی لے جاتے، اور کبھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سوچیں کہ اس غار کی مسافت طے کر کے اس چڑھائی پر چڑھ کے کھانا اور پانی لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خواب بھی آ رہے تھے جو کہ روز روشن کی طرح بالکل ایسا ہوتا تھا جیسے دن کے وقت یہ تمام چیزیں رونما ہو رہی ہوں، اور اس خواب کی تعبیر بالکل ویسے ہی رونما ہو جاتی تھی۔ اسی دوران ایک رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے غار حرا میں، تو ایک فرشتہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر رسولوں تک یہ پہنچانا یہ ذمہ داری جبریل امین علیہ السلام کی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حالانکہ ناظرین، یہاں یہ بات بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب بندے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ازل سے پڑھے لکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نبی کی تربیت کوئی نہیں کر سکتا، نبی کو تعلیم کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تربیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تعلیم دے کے بھیجتا ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نخواستہ کوئی ان پڑھ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا زور سے گلے لگایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی بات دہرائی۔ تیسری دفعہ پھر اس فرشتے نے یعنی جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زور سے گلے لگایا، اور پھر جب چھوڑا تو پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جس نے پیدا کیا، یہ کہنا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جو ابتدائی آیات سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرائیں۔ ناظرین، اس کے بعد مطلب کیا واقعات رونما ہوئے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہاں یہ بات بھی میں ایک کلیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ وجہ وجود کائنات دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کا اعلان 40 برس کی عمر میں کیا، لیکن نبی اس کائنات کی تخلیق سے یعنی جب کچھ بھی نہیں بنا تھا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی۔ بہرحال اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے، اور ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی، سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ علق کی جو ابتدائی آیات جن کی تلاوت فرمائی ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا.
پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا وہ۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور جس طرح میں نے پروگرام کی جو ابتدا ہے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ یعنی یہ جو اعلان نبوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، اس سے قبل یہ جو واقعات رونما ہوئے، اور پھر اس میں سب سے اہم کردار اگر یہ کہا جائے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام واقعات اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان فرمائے، تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ پر منوعاً اعتبار کیا، اور آپ کو لے کر اپنے ایک جو چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے کے گئیں، جو کہ یعنی جو اہل مکہ جو کفر میں پڑ گئے تھے ان سے مایوس ہو کے وہ جو ہے نا وہ نصارہ میں ہو گئے تھے، اور عبرانی زبان سے وہ مختلف چیزوں کا عربی میں ترجمہ کر رہے تھے۔ بہرحال ناظرین، اس پہ بھی ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور تلاوت قرآن پاک کے بعد جو ہے وہ وقت ہوتا ہے حمد باری تعالیٰ کا۔ ہمارے ساتھ جو ثنا خواں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو مقابلہ نعت خوانی ہے پچھلے کئی سالوں سے، یعنی تقریباً کوئی 17-18 سالوں سے جو ہے نا اس کی منصف کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور شعبہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ جناب شکیل مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل بھائی، آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مالک کل خدا ہست تو بود، مالک کل خدا ہست تو بود، کوئی تیرے سوا نہیں معبود، کوئی تیرے سوا نہیں معبود، ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل میں ہے مگر موجود، ہر تخیل میں ہے مگر موجود، چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ، چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ،
بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود، بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، عقل محدود تو ہے لا محدود، عقل محدود تو ہے لا محدود، مالک کل خدائے ہست و سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن میں اب وقت ہوا ہے قصیدہ بردہ شریف کا، وہ قصیدہ جو کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، اور خاص طور پہ اس قصیدے کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی ہر شعر میں کسی نہ کسی بیماری کا علاج موجود ہے۔ یعنی جب حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، تو پھر آپ سوچیں جب ہم اس قصیدے کے مختلف اشعار کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے جو عقیدت و احترام اور پورے صدق دل کے ساتھ اس قصیدے کو پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فما تطاول آمال المديح إلى، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اس لیے مداح ہے توصیف میں عاجز تمام، اس لیے مداح ہے توصیف میں عاجز تمام، فہم انسان سے ہے باہر ان کے اخلاق و شیم۔ So why not the ambitions of admirer increase towards that entity, the Holy Prophet, who is compendium of noble character and good habits, so that he can get maximum blessings of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آيات حق من الرحمن محدثة،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہے کلام اللہ کی آیات جملہ لاجواب، ہے کلیم اللہ کی آیات جملہ لاجواب، ہے صفت اس کی قدیم اور ہے وہ موصوف قدم. The verses of truth which are revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam from the most merciful Allah Almighty are newly heard but are eternal. These verses are the quality of Allah Almighty which is described with eternity. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی ناظرین، یہ قصیدہ پیش کیا گیا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر موضوع پہ گفتگو ہوگی اور مختلف مہمان گرامی سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات. رحمت للعالمین صلی علی پکارے ہیں، صلی علی مرحبا. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، اب بریک کے بعد ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے آج کی جو مہمان شخصیات ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. اور بڑی زبردست مہمان شخصیات کو آج ہم نے دعوت دی ہے یہاں پہ. میرے پہلے جو مہمان ہیں وہ مہمان تو میں ان کو نہیں کہوں گا، آپ ان کو بھی ایک طریقے سے میزبان سمجھ سکتے ہیں. میٹرو ون نیوز سے ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. سحری کی نشریات جو کہ اس رمضان المبارک میں تھیں وہ انہوں نے اس کی نظامت کی، پوری ٹرانسمیشن چلائی. پھر اگر ہم ویسے پیشے کے اعتبار سے بات کریں تو ڈاکٹر بھی ہیں، عالم دین ہیں، اس کے علاوہ حافظ ہیں، قاری ہیں. میرے تو بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاری ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. پروگرام ہے. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یعنی اس پروگرام میں جو ہم سیلیبریٹیز اور سیاسی شخصیات کو بھی دعوت دیتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں سیاست سے ان کا تعلق ہے، سماجی کاموں سے بھی بہت زیادہ تعلق ہے. یعنی اب سیاست کے ساتھ ساتھ جو سوشل ورکس ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اور ایک جو یعنی ایک تنظیم جس سے تعلق رکھتے تھے اس کی ایک بحالی، یعنی تنظیمی بحالی کمیٹی کے چیئرمین ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق ستار صاحب. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد آپ کو اور سب دیکھنے والوں کو. اور آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور لائیو ٹرانسمیشن میں اس وقت. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، ہم گفتگو کا آغاز کریں، یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ چند روز قبل آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ امریکہ میں ایک مشہور عالم دین، حافظ، قاری، ڈاکٹر، ان کا انتقال ہوا اچانک. یعنی کچھ کمپلیکیشنز ہوئیں، اس کے بعد وہ کچھ دن تک وینٹیلیٹر پر رہے. بڑے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی. میرے اپنے کلاس فیلو تھے ڈاؤ میڈیکل کالج میں 2001 میں میرے ساتھ انہیں جو ہے وہ MBBS پاس کیا. بہت ہی خاموش طبع انسان. یعنی ظاہر سی بات ہے ایک طرف قاری، حافظ، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری کی تعلیم پوری کرنا. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کے
بھائی، چھوٹے بھائی، اور جس طرح مجھے بھی بالکل چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، تو بڑی یعنی بہت ایک ایسی دکھ کی خبر آئی کہ ہم سب ہل گئے تھے. جس وقت وہ بیمار ہوئے تھے اس وقت بھی ہم ہل گئے تھے جب وینٹیلیٹر پہ گئے تھے. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو واقعی یقین کریں کہ بالکل ایسا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا اتنے جوان سال اور اتنے اب ذرا کچھ بولنے لگے تھے، کچھ ذرا میں نے خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ جو روحانی باتیں ہوتی ہیں اس طرف ان کا زیادہ رجحان تھا. بہرحال اس پروگرام کے آغاز سے قبل میں چاہوں گا ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر دعا فرما دیں ڈاکٹر ریحان مصطفیٰ راٹھور صاحب کے لیے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں. الہا تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری عظمت و کبریاء کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے، تیرے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے استفادہ کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. دس بدعا ہیں. اے رب کائنات، ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور اے رب کائنات، قرآن ساتھ لے کر گئے سینے میں، چہرے پر سنت محمد مصطفیٰ سجا کر گئے، تو اے اللہ قرآن کا فیض، قرآن کا نور اور سنت محمد مصطفیٰ کے نور سے اس کی قبر کو بقائے نور بنا. حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو لمحہ بلمحہ بلندی اور درجات عطا فرما. اور اے رب کائنات، اخروی زندگی کے ہر مرحلے میں اور بالخصوص اس عظیم دن جس دن ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہم سب کو اور حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو شفاعت محمد مصطفیٰ سے بہرہ مند فرما. آمین آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. آمین ثم آمین. جی ناظرین، تو اب اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی ان کے پاس جبریل امین علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو ابتدائی آیات ہیں، پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زوجہ مطہرہ سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں نا، تو وہ جو واقعات ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بیان فرما دیں مختصراً. اور خاص طور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت اس دنیا کی ام المومنین حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ نے جو بیانیہ اور تمہیدی طور پر بیان کیے، میں اسی کے اندر چند نکات بیان کرنا چاہوں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جب جبرائیل امین آئے تو انہوں نے کہا اقرا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اقرا کا لفظ بولنا کیا مشکل ہے؟ ایسا وہ شخص جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اسکول میں نہیں گیا، کیا اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب اقرا بولنا مشکل ہوگا؟ نہیں مشکل ہوگا. پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل کس طرح ہو سکتا تھا؟ بات یہی کہ جبرائیل اقرا اقرا کرتے رہے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اور چوتھی مرتبہ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو اپنے سینے سے مس کیا. اب سینہ مصطفیٰ سے سینہ جبرائیل کو یہ پیغام ملا، میاں جس رب کا تو کلام پڑھانے آیا ہے، جب تک اس کا نام نہیں لے گا، اقرا اقرا کرتا رہے گا، میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقاری، جب تک رب کا نام نہیں لے گا. لہٰذا آپ یہ دیکھیں، چوتھی مرتبہ حضور کا انداز نہیں بدلا، جبرائیل کا انداز بدلا، اور آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے ساتھ، نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. جب جبرائیل کو یہ فیض ملا سینہ مصطفیٰ سے تو پوری آیت تلاوت کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے بھی جاری و ساری ہو گیا. کہاں اقرا نہیں پڑھ رہے تھے، وہ کہاں اقرا بسم ربک الذی خلق، پوری 5 آیات تلاوت کی. تو معلوم ہے سینہ مصطفیٰ سے سینہ جبرائیل کو فیض ملا. حضور اس دنیا میں فیض لینے کے لیے نہیں، فیض دینے کے لیے آئے. بے شک، سبحان اللہ. لہٰذا ایک تو اس نقطے کی میں وضاحت سمجھو. پھر آپ نے خود فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا. اگر 40 سال کے بعد نبوت ملنا ہوتی تو پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوقیت اور فضیلت لے جاتے. وہ تو
جھولے میں بولتے ہیں عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدائشی نبوت ملی ہے، لہذا وہ فوقیت لے جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جانتے تھے، لہذا پوچھ بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتا ہے متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کی اتنی شان ہے، آپ سید الانبیاء ہے، یہ بتائیے نبوت کب واجب ہو گئی تھی؟ حضور بولتے کہ اے ابو ہریرہ یہ کون سے سوال لے بیٹھے ہو، تمہیں تو معلوم ہے 40 سال کے بعد نہیں، انہیں پتہ تھا 40 سال کے بعد اظہار نبوت ہے، لیکن کب واجب ہوئی؟ سرکار فرماتے کنت نبیا آدم بین الماء والجسد، اے ابو ہریرہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب آدم نہ مٹی کی کیفیت میں تھے، نہ پانی کی کیفیت میں تھے، نہ روح کی کیفیت، نہ جسد کی کیفیت میں، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ اب دیکھیں جب لوگ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، آدم جب پانی اور مٹی کی کیفیت میں تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ پانی نہ مٹی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حیدرآباد میں سے آ رہا ہے، فون آیا کہاں ہو، تو وہ کہے گا کہ نہ میں کراچی میں ہوں نہ میں حیدرآباد میں ہوں، ان بٹوین ہوں۔ اس کا مطلب ہے نہ کراچی نہ حیدرآباد، بتانے کا مقصد ہے میں اس وقت بھی نبی تھا، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، نہ ہی آدم تھا، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ لہٰذا مٹی بعد میں بنی ہے، حضور پہلے بنے۔ اب مٹی بشر کس سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ حضور پہلے ہیں، مٹی بعد میں، پھر بشر ہے۔ لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شان کا کیا کہنا ہے؟ آپ کے سوال کی جواب کی طرف آتا ہوں۔ جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یقینی طور پر ہر نبی کو لکھا لکھایا کلام ملا، اور ہمارے آقا کو بتا کر، سنا کر، اور پھر آپ کو آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل کیا، جو ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے، قرآن مجید برہان رشید۔ اور وحی جبرائیل تو دراصل ایک پیغام رساں تھے، اللہ کا نور نازل ہوتا تھا۔ جب نور نازل ہوا تو آپ کے عوارض بشری پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، کپ کپی طاری ہوئی، اور آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور کہا کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ۔ آپ کے عوارض بشری پر جب کیفیت نازل ہوئی تو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیا کہتی ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور وجوہات کیوں بیان کرتی ہے؟ پورا مقصد حیات ڈاکٹر صاحب اس میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے تقریر ضعیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَنُعِيمُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نیکی کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وَتَقْسِبَ الْمَعْدُومِ، جو کہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جو کہ کما نہیں سکتے، آپ کما کر دیتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ کون گواہی دے رہی ہے؟ زوجہ محترمہ۔ عام طور پر پورا زمانہ آپ کو مان لیتا، گھر والی نہیں مانتی، بڑی مشکل سے مانتی، لیکن میرے نبی کا یہ فیض تھا، جو آپ سے جس قدر اور جتنا قریب تھا وہ اسی قدر ایمان لے آیا، اتنا ہی زیادہ ایمان، اس لیے کہ وہ آپ کی تنہائی کو بھی، خلوت کو بھی جانتا تھا، اور آپ کی جلوت کو بھی جانتا تھا کہ جس کی خلوت اتنی پیاری ہے اس کی جلوت بھی اتنی پیاری ہوگی۔ سب سے پہلے ایمان لائی اور آپ کا اعتراف کیا، آپ کی تصدیق کی، آپ پر شہادت دی۔ تصدیق تو آپ خود مصدق ہیں، آپ کی شہادت دی، گواہی دی، کلمہ طیبہ پڑھا، حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، اور بتایا کہ عورت کو قیامت تک کے لیے مقام اللہ کے حبیب نے دے دیا کہ اللہ کے رسول کا سب سے پہلے اعتراف کرنے والے اگر کوئی ذات تھی مرد کی نہیں تھی، وہ خاتون کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی جو حیات طیبہ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہودی عورت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینک رہی ہے۔ کفار جو ہیں، کفار مکہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اف تک نہیں۔ آج کل کے دور میں تو ہمیں اگر کوئی ذرا سی پوزیشن مل جائے، نہیں آپ دیکھیں نا، نبوت، نبی آخری نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پہاڑ کو اگر اشارہ کر دیں، پہاڑ کے فرشتے سے کہہ دیں تو وہ پہاڑ گر جائے، بادل کے فرشتے سے کہہ دیں تو اس قدر بارش ہو کہ بس پھر تو سیلاب ہی آ جائے۔ لیکن ذات اقدس میں کوئی تکبر، کوئی غرور، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ سر ہمارے ہاں جب کسی کو ذرا سی پوزیشن مل جاتی ہے تو
مطلب ایسی سختی آ جاتی ہے لوگوں کے، ایسے مزاج بدل جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں. گردن میں سریا سر کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ کیا کمال سے گھما کر آپ کی طرف یہ سوال لائے ڈاکٹر صاحب. یہ مجھے سے پوچھا جا سکتا ہے، کسی اور سے شاید یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں. جی ہاں ماشاءاللہ. دیکھیں جو آپ لوگوں نے بھی گفتگو کی، میں بھی اس میں تھوڑا سا جی سر. بس اضافہ کروں گا کہ جو اس سے پہلے انبیاء تھے ان کو جب نبوت ملی تو کم عمری میں ملی یا پیدائش کے وقت ہی مل گئی تھی، تو وہ شاید ایک آفاقی وراثت کا تصور بھی اس میں آ رہا تھا کہ یہ تو وہاں سے جو ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ لے کر آئے ہیں. لیکن ایک رول ماڈل اگر کریٹ کرنا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی 40 سال انتظار کرنا پڑا. سبحان اللہ. پہلے اس رول ماڈل کو پریپیئر کیا گیا، کیا بات ہے. اسے تیار کیا گیا، اور اس میں جو بنیادی بات شاید کسی بھی مذہب میں، اور جب دین کی تکمیل ہو رہی ہو اور خاتم النبیین تشریف لا رہے ہوں اور ان پر نبوت کا اظہار اور اعلان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام انسانیت سے کوئی مذہب عاری نہیں ہے. ہر مذہب کی بنیاد میں انسانوں کا احترام لازمی ہے. تو جو عاجزی اور انکساری کی آپ نے بات کی، پوزیشن ملنے سے پہلے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کس طرح وقف کرنا، لوگوں کے لیے درد مند دل رکھنا، ان کے لیے راتوں کو جاگنا، فکر مند ہونا، تو میرے خیال میں انفرادی زندگی کا کوئی پہلو ہو یا اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، معاشی زندگی، اخلاقی زندگی، قومی زندگی، اس کے ہر پہلو کو 40 سال میں صادق اور امین کے تو لقب ہم نے سنے، لیکن جو آپ نے ابھی گفتگو فرمائی اس میں جو اوصاف بتائے، اوصاف حمیدہ، تو اس پر آپ ذرا سا غور کر لیں تو پہلے ایک مجسم پیکر، ایک ایسا انسان کے عقائد کے اعتبار سے آپ اسے جس طرح بھی لیں، عقیدے کے اعتبار سے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ اس کا جو بھی برتاؤ ہے، رکھ رکھاؤ ہے، اللہ اور لوگوں کے درمیان اگر وہ برج ہے، سبحان اللہ، تو پھر وہ کیسا کریڈیبل، ایکسیپٹیبل، بے شک بے شک، وائڈلی کنیکٹڈ. تو میرے خیال میں یہ بات اسی کے بعد جو ہے وہ پھر یہ لوگوں کو بھی یہ اعتبار آتا ہے کہ 40 سال کے بعد ہمارے یہاں سینٹ کی سیٹ بھی 40 سال کے بعد ملتی ہے، اور 40 سال کی عمر سے پہلے شاید پرائم منسٹر بھی کوئی نہیں بنتا ہے، اس کے بعد ہی بنتا ہے. تو چلے وہ دنیاوی معنوں میں یہ بھی بتایا کہ بھئی آپ کی میچورٹی کا لیول، آپ کی جو خامیاں، برائیاں، آپ کی فطرت جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، آپ کی عادت بھی وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں وہ پریپریشن تھی، رول ماڈل تھا، وہ تیار ہوا اور اس کے بعد دی گئی. اور عاجزی اور انکساری سے آری تو نہ معاشرت ہے، نہ سیاست ہے، نہ معیشت ہے. کوئی معاشرہ تشکیل ہی نہیں پاتا اگر لوگوں میں عاجزی، انکساری نہ، برداشت و تحمل نہ. واقعی بھی ہوتی ہے عاجزی اور انکساری، یا بس لوگوں کو دکھانے کے لیے عاجزی انکساری ہوتی ہے سیاست دانوں میں؟ دیکھیں پھر ظاہر ہے کہ ایک لغت میں لفظ ہے نا منافقت کا، تو منافقت کب تک چھپتی ہے؟ اس کو آپ کب تک چھپائیں گے؟ وہ تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگی. آپ مجموعے میں اگر کوئی ڈھونگ رچا لیں، تصنع بناوٹ سے کام لے لیں، تو کہیں نہ کہیں تو لوگ آپ کو پہچان لیں گے نا، ایسا تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں آج جو ہماری سیاست میں جو بنیادی جس چیز کی کمی ہے، قحط ہے، وہ یہی ہے کہ سیاست میں آنے کا سب کو شوق ہے، لیکن اس میں لوگوں کے ساتھ ملنساری، عاجزی، صداقت اور امانت داری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریکٹر بلڈنگ اتنی دور ہے جتنا زمین سے مریخ تمام سیاستدانوں میں نہیں، ہمارے اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، اسٹیٹس کو جو ہے نا وہ ایکسیپشن آلویز دیر، ایکسیپشن کیوں ہے کہ وہ صداقت اور وہ امانت داری نہیں ہے نا، وہ مطلب اگر کہیں پر صداقت اور امانت ہے بھی تو ایبیلٹی نہیں ہے، یا ایبیلٹی نہیں، بات صحیح ہے، ایسا بھی ہے. اور اگر ساری چیزیں بھی ہیں تو جو ہمارے یہاں جو قبولیت ہوتی ہے وہ تو ضرورت کے تحت ہوتی ہے، اس میں تو پھر
اندھا ہو، کانا ہو، بہرا Doctrine ہو، of necessity کی بات مطلب کر اس رہے ہیں۔ شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو، گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو، واہ واہ نہ بولنے والے نہ سننے والے، تو کیا واہ، کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ فاروق بھائی موجود ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے بات جو ہے نا وہ نہیں، اپلیکیشن کی بات ہے نا کہ آج کے دور میں اس کو پریکٹیکل اپلیکیشن کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے۔ نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اعلان نبوت 40 برس کی عمر میں فرمایا، اور جس طرح فاروق بھائی نے کہا لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت، ان کی صداقت، ان کی امانت داری، تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعلانیہ تبلیغ فرماتے ہیں، ابتدائی 3 سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں اپنے کچھ یعنی گھر والوں کو، اپنے رفقا کو، اپنے خاندان والوں کو ان کو تبلیغ کی، لیکن اس کے بعد جب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک چیز کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اعلانیہ تبلیغ کرنی ہے، تو پھر اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہی اہل مکہ یا کفار مکہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور جب رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں اور اعلانیہ تبلیغ فرماتے ہیں تو وہی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا فرمائیں گے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور بالکل ریلیونٹ ہے، جس طرح فاروق بھائی نے بات کی اسی کو آپ نے آگے بڑھا کر سوال کی صورت میں مجھے دیا۔ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، آپ تو پیدائشی نبی نہیں، آپ کی تو تخلیق اول جو ہے وہ آپ کی نبوت کے ساتھ ہوئی ہے، اور آپ کی تخلیق بشری جو ہے دنیا میں وجود مسعود کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد ہوئی ہے، اور 40 سال کے بعد نبوت نہیں، اظہار رسالت ہوا ہے۔ بالکل، رسالت کیا ہے؟ تبلیغ کا آغاز کرنا۔ نبوت تو اس وقت بھی تھی، لہٰذا اب 40 سال کے بعد جب اعلان کیا تو کیا کہا قرآن؟ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر میں قرآن کی تلاوت نہ کرتا، قرآن تمہارے سامنے اللہ کی وحید کے دلیل کے طور پر پیش نہ کرتا، تو میری تمہارے درمیان بچپن، لڑکپن اور شباب سے لے کر 40 سال کی جو زندگی ہے، اللہ کی وحید و توحید کے دلائل کے طور پر میری وہ زندگی کافی و شافی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اب 40 سال کے بعد کہ اے نبی 40 سال تک ان کو صادق و امین کہنے دو، کیا بات، پورے عرب میں ان کو سب کچھ ملیں گے، نہ صادق ملے گا نہ امین ملے گا آپ کے علاوہ، لہذا 40 سال تک یہ آپ کی تعریف و توصیف کرتے رہیں، اور اس کے بعد اظہار نبوت کا اگر 13 سال کا دورانیہ اگر یہ نہ بھی مانے، 23 سال کا دورانیہ اور 13 سال کی مکی زندگی نہ بھی مانے، تو یقینی طور پر جو یہ آپ کی برائی کریں گے وہ زمانہ کم ہو جائے گا، تعریف کا زمانہ زیادہ ہو جائے گا، اور 40 سال کے بعد اچھا بولتے بولتے، صادق و امین کہتے کہتے، منصف و عادل کہتے کہتے، اب اگر یہ 40 سال کے بعد برائی کریں گے تو حبیبی ایکسپوز ہو جائیں گے دنیا کے سامنے، ان کا جو ہے جو خبث باطن ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ لہذا 40 سال کے بعد حضور نے اظہار نبوت کیا، اور اللہ کی توحید کے دلیل کے طور پر اپنی 40 سالہ زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا۔ لہٰذا میں کہتا ہوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت 40 سال کے بعد نہیں، 40 سال سے پہلے دیکھیے آپ۔ بالکل، اور اللہ کے حبیب لبیب علیہ السلام، چاہے وہ حلف الفضول ہو، چاہے وہ مکہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو، پورے عرب کو صادق و امین اور منصف و عادل کوئی نہیں ملتا۔ مکہ تعمیر ہو گیا ہے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے خون نکال کر پیالوں میں جمع کیا سرداروں نے، اور انگلیاں ڈبو کر اس میں چاٹ لی، یہ اس بات کی دلیل تھی ہمارا خون بہہ جائے گا، لیکن حجر اسود کو لگانے کا جو استحقاق ہے وہ ہمارے علاوہ دوسرے قبیلے کو نہ ملے، سارے قبائل لڑ گئے۔ فیصلہ کسی جہاندیدہ نے یہ کیا کہ کل صبح سویرے جو کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کو اپنا حکم، منصف اور جج بنا لیں گے، لہٰذا سب سے پہلے صبح صادق کے وقت جو کعبۃ اللہ میں ظاہر ہوئے، جو روشن ہوئے، وہ بطحا کے چاند، آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جیسے ہی آپ آئے تو سب نے کہا باخدا صادق و امین آ گئے، ان سے بڑھ کر نہ صادق ہے نہ امین ہے۔ حضور آئے، حضور نے فرمایا چاروں قبیلوں ایسا کرو، چادر لاؤ، حجر اسود کو بیچ میں رکھو، چاروں کونے کے سردار پکڑ کر اٹھا لو۔ چاروں نے اٹھا لیا، اور حضور نے اپنے ید اللہ والے دستے حق کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود کو نصب فرما دیا۔ کیا خوبصورت فیصلہ تر فرمایا،
اور آپ نے بتا دیا کہ میں خون بہانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جھگڑے کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، تو میں تو پیکر امن و سلامتی بن کر آیا ہوں۔ لہذا سرکار کا یہ جو پورا 40 سال سے پہلے بچپن سے لے کر لڑکپن تک شباب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان تو یہ ہے اظہار نبوت و بعد میں، لیکن مکہ والوں کو سب کو پتا یہ ہستی بڑی برگزیدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی فوج جو ہم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، سبحان اللہ، تو کیا تم یقین کرو گے؟ بالکل۔ تو کفار مکہ جو ہیں، اہل مکہ، وہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ بالکل ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس سے بڑی مثال تو بڑی مثال، بالکل، کہ ایک 40 برس تک یا 43 برس تک ایک شخص کو یعنی اہل مکہ دیکھ رہے تھے اور اس کی پوری زندگی ان کے سامنے بالکل شیشے کی طرح تھی، اور وہ اس پر جو ہے نا وہ یعنی ہر بات پر یقین کرتے تھے۔ جس نے حضور کی بات کو نہیں مانا وہ خود جھوٹا ہو گیا۔ جی جی بالکل سر، بالکل آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل مدنی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ مرغہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبہ میرے دل میں ہے، مدینہ ہے نظر میں، کعبہ میرے دل میں ہے۔